مولاي صل وسلم دائما ابدا على اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو آپ آڈیو سن رہے ہیں یہ 2024 کے مطابق میں بنانے لگا ہوں۔ پہلے بتا دوں کہ یہ ایک سیم آڈیو ہوگی جو کہ 12 کے 12 سٹارز کے شروع میں ہوگی۔ اگر آپ نے کسی اور سٹار کی میری 2024 والی ویڈیو دیکھ لی ہے تو اس کے اندر بھی سیم یہی آڈیو شروع میں چلے گی، اس کے بعد آگے حالات جو بتاؤں گا وہ علیحدہ ہوں گے، کیونکہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو سب سے پہلے بتانی ضروری اور وہ 12 کے 12 سٹارز کے لیے ضروری ہیں ایک جیسی۔ تو اس میں یہ کہ میں ہر ایک کے لیے علیحدہ علیحدہ بناؤں، اس لیے ایک ہی آڈیو بنا کر میں سٹارٹنگ میں لگاؤں گا تاکہ میرا بھی ٹائم بچے اور آپ لوگوں کو بھی اس چیز کی سمجھ لگ جائے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ نے پہلے کوئی میری 2024 کی ویڈیو ابھی تھوڑی دیر پہلے دیکھ لی ہے تو برائے مہربانی اس کی کم سے کم 3 سے 4 منٹ کی ہوگی یہ تفصیل، اسے سکپ کرنے کے بعد آگے اپنے سٹار کے بارے میں دیکھیں۔ تو ویڈیو شروع کرتے ہیں جی۔ سب سے پہلی بات کہ یہ ویڈیو لینتھی ہوگی، سٹارٹنگ کے اندر ہی میں ساری تفصیل بتانے کی کوشش کروں گا، کیونکہ 2024 یا کوئی بھی سال جب آتا ہے اس چیز کو اچھے سے سمجھ لیں تو اس سے پچھلا سال اگر آپ کا برا گزرا ہے، نارمل گزرا ہے، تو اگلے سال میں قدم رکھنے سے پہلے آپ لوگوں کو اس کا سدباب کر لینا چاہیے۔ نیا سال انسان کی زندگی کے ہر معاملات میں چینجنگ لے کر آتا ہے، کاروباری لحاظ کے اندر، اولاد کے معاملے کے اندر، رشتوں کے معاملات کے اندر، ہر چیز میں بدلاؤ لے کر آتا ہے، تو اس کی تیاری پہلے کر لینی بہتر ہوتی ہے۔ تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے تو یہ بتا دو کہ جو میں ہورسکوپ بتاتا ہوں یہ ایک عام آدمی کے لیے ہوتا ہے، جس پر جادو ٹونے کا مسئلہ ہو اس کے حالات مختلف ہوتے ہیں۔ جیسے کہ ایک بچی ہے، اس کو اولاد نہیں ہے، اب اس کو اگر 18 کا مسئلہ ہے، حمل ہوتا ہے ضائع ہو جاتا ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہے، تو ظاہر ہے میں نے بتایا کہ اس کو حمل ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ٹھاک ہوگا۔ تو اگر اس کو 18 کا مسئلہ تو نہیں ہوگا، اس کو آلریڈی پرابلم ہے۔ اسی طرح کاروبار کے معاملات کے اندر اگر میں نے بتایا ہے تو اس کے اندر بھی کسی کے اوپر جادو ٹونا کی پرابلم ہے تو ظاہر ہے اس کا کاروبار نہیں چلے گا، تو اس کے حالات علیحدہ ہوں گے۔ میں جو بتا رہا ہوں یہ عام لوگوں کے لیے، تو اس کے لیے سب سے پہلے 2 چیزیں آپ لوگوں کو میں کچھ ویڈیو کے لنکس اور اپنی پرانی ویڈیوز کے دیتا ہوں اسکرین شاٹ وغیرہ، یہاں پر وہ دیکھ لیجئے گا اپنے مطابق، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا، ویڈیو کے لاسٹ میں جو صدقہ بتاتا ہوں وہ اس لیے ہوتا ہے کہ وقت سے پہلے جو آپ کے اوپر جو معاملات ہیں وہ کلیئر ہو جائیں۔ ستاروں کی منحوست جادو ٹونے سے بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے، صدقہ جو ہوتا ہے وہ منحوست کے لیے بھی ہوتا ہے اور ترقی کے لیے بھی ہوتا ہے۔ تو ویڈیو کے لاسٹ میں جو میں صدقہ اور زکوٰۃ بتاؤں گا، اس کے علاوہ آپ لوگوں کو جو آپ کا پڑھائی بتاؤں گا وہ ضرور کر لیجئے گا۔ اس کے بعد اگر آپ لوگ یہ میری ویڈیو جنوری کے بعد یعنی سال شروع ہونے کے بعد دیکھتے ہیں تو پھر سب سے مناسب یہ ہے کہ آپ اپنے جو آپ کا سٹار ہے اس کی تفصیل وغیرہ مجھے واٹس ایپ پر سینڈ کر دیں، اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا اس مہینے کے مطابق کہ آپ نے اس مہینے کے اندر کون سا صدقہ دینا آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ کیونکہ ضروری تو نہیں کہ اس 1.5-2 مہینے کے اندر، یہ 1.5-2 مہینے کے پہلے اپلوڈ کرنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگ سال شروع ہونے سے پہلے اپنا انتظام کر لیں، تاکہ جب سال شروع ہو تو اس سال میں جب آپ لوگ قدم رکھیں تو ایک بہترین آپ کا سال گزرے۔ تو اب سب سے پہلے اگر آپ اپنے کاروبار کی طرف سے پریشان ہیں پہلے سے اور آپ کو شک ہے کہ آپ کے اوپر کوئی جادو ٹونا ہو سکتا ہے، تو یہ میری ایک ویڈیو ہے کاروبار کے لحاظ سے۔ اس ویڈیو کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا، اینڈ اسکرین پر بھی، اور یہاں آئی بٹن میں بھی مل جائے گا، یہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ اگر آپ کا جو ہے رشتوں کی پرابلم ہے، رشتے نہیں ہو رہے، اس میں بندش ہے، تو اس کی یہ ایک ویڈیو ہے، یہ اس کا تھمبنیل ہے، اس کے لنک بھی آپ کو مل جائیں گے۔ اگر آپ کو بیرون ملک جانے کے اندر کوئی پرابلم ہے اور آپ کا وہ ویزا نہیں لگ رہا یا کوئی مسئلہ ہے، تو اس کے اندر جو بندشیں اور رکاوٹیں اگر جادو کی وجہ تو اس کی نشانیاں اس ویڈیو میں موجود ہیں، اس کو آپ اچھے سے دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے گھریلو معاملات کے اندر کوئی مسئلہ ہے تو پھر آپ کو یہ والی جو میری ویڈیو ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ بچی ہے، کوئی اس کو اولاد نہیں ہو رہی، کوئی مرد ہے اس کے گھر میں ظاہر ہے بیوی ہے تو اس کو اولاد نہیں ہو رہی، اولاد کی بندش کا مسئلہ ہے، 18 کی پرابلم ہے، مردانہ کمزوری کی پرابلم ہے، تمام چیزوں کے لیے یہ میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی۔ اس ایک ویڈیو کو دیکھ لینے سے ہی سب آپ کو تمام اپنی پریشانیاں مل جائیں گی، اور اس میں کافی حد تک میں نے کچھ علاج بھی بتائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ میری ہر ویڈیو کے اندر آپ کو ساتھ علاج بھی ملے گا، تو آپ یہ ویڈیوز دیکھ لیں۔ ان تمام ویڈیوز کے لنک آپ کو ڈسکرپشن میں 100% مل جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ برج جدی کیپریکون، سب سے پہلے بات کریں گے کاروبار کی۔ تو بزنس مین حضرات،
ایک فیکٹری اونر سے لے کر ایک ریڈی والے تک جو بندہ چیز لیتا ہے، بیچتا ہے، تجارت کرتا ہے، دکاندار چیز رکھ کر بیچتا ہے، یہ تمام لوگ بزنس مین کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ آپ کا یہ پورا سال اتار چڑھاؤ میں رہے گا، کبھی کاروبار بہت اچھا ہوگا، کبھی نارمل ہو جائے گا۔ ادھار کی وجہ سے آپ کو نقصان ہوگا، ادھار نہ دیجیے گا کسی کو۔ اگر آپ کے حالات بہت اچھے ہوں تو پھر یعنی کہ کاروبار میں سے اگر کچھ پیسے نکال کر دے یہ جائے اور کاروبار کو کوئی فرق نہیں پڑتا، پھر آپ دے سکتے ہیں، ورنہ اوورال یہ نہ کیجیے گا۔ دوسرا، کاروبار جس طریقے سے چلے اس طریقے سے اس کو چلائیے گا، اس کو بہت زیادہ تیزی دینے کے اندر آپ زیادہ نقصان کر بیٹھیں گے۔ تو یہ دو چار چیزیں ذہن میں رکھیے۔ منتھلی جو ہورس کو بتاتا ہوں اس کے اندر جو صدقہ بتایا اور جو ڈیلی پڑھائی ہے وہ لازمی کریں، آپ کے لیے بہت بہتر رہے گا، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات کرم کرے گی۔ جو لوگ نوکری پیشہ ہیں، سرکاری سیکٹر کے اندر جو کچے ہیں ان کے تقریباً پکے ہونے کے چانس نہیں ہیں اس سال کے اندر، بلکہ نوکری کے اندر نقصان ہونے کے چانس کافی زیادہ ہیں آپ کے، تو احتیاط کیجیے گا۔ جو لوگ پکے ہیں ان کے لیے پکے کے اندر سب سے پہلا مسئلہ جو آتا ہے وہ الزامات کا اور رشوت خوری کا آتا ہے۔ اس چیز کو ایک سائڈ پر کرنے کے بعد بالکل سادی سی جو بات ہے وہ بتانے لگا ہوں کہ آپ کے تنخواہ بڑھنے کے چانس ہیں، مراحت ملنے کے چانس ہیں، کاروباری لحاظ سے آپ کے اوپر نوکری کے لحاظ سے بلٹن کچھ زیادہ پڑے گا، اس چیز کو دیکھیے گا۔ یہ سیم چیز ہے سرکاری نوکری والوں کی اور پرائیویٹ نوکری والوں کی، دونوں کے اندر کاروبار مثلا اس کے اندر آپ کو جو ہے وہ تنخواہیں بڑھیں گی، مراحتیں ملیں گی انشاءاللہ تعالی، یعنی آپ بہتری کی طرف جائیں گے۔ جو لوگ نیا کاروبار کرنا چاہتے ہیں یا نوکری کی تلاش میں ہیں، اس کے بعد بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں، آپ کے لیے منتھلی ویڈیو سب سے بہتر ہے۔ سالانہ کے اندر صرف اتنا بتا پاؤں گا، یہ بھی 20% کے آپ کے جو ہے چانسز اچھے کی طرف ہیں، برے کی طرف نہیں۔ منتھلی ویڈیو کیوں؟ جیسے آپ اگر مارچ کے مہینے کے اندر پلان بناتے ہیں باہر جانے کا، اس وقت دونوں کنٹریز جس میں آپ رہتے ہیں اور جس میں آپ جانا چاہتے ہیں اس کے حالات اور آپ کے سٹار کے حالات جو ہیں کیا ہیں وہ مختلف ہو سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ چھٹے مہینے کے اندر نوکری کرنے کا پلان بناتے ہیں، تب تک آپ کی پڑھائی مکمل ہوتی ہے، تو آپ چھٹے مہینے کے اندر آپ کی کیا کنڈیشن ہے سٹار کی، وہ سب کچھ اور ہوگی۔ یہ معاملات اس وجہ، اس کے بعد اس کے علاوہ بھی نوکری کے معاملات کے اندر اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے۔ نیا کاروبار اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو اس کے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت آپ کس لحاظ سے کام شروع کر رہے ہیں، آپ کے پاس انویسٹمنٹ کس حساب سے، یہ ساری چیزیں اس وقت کے حساب سے ہوتی ہیں، آپ کے سٹار کیا کہتے ہیں۔ اس لیے ابھی اس بارے میں 100% بتانا ممکن نہیں ہوگا۔ آپ میری منتھلی ویڈیو جو ہے اس کو فالو اپ کرتے رہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ کو اس چیز کی جو ہے نا نالج مل جائے گا۔ جن بچیوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ اس سال کے اندر ہماری شادی ہوگی یا نہیں ہوگی، تو آپ کے لیے یہ پہلے بتا دوں، اگر آپ کو بندش کا مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ کی انشاءاللہ تعالیٰ اس سال شادی اور رخصتی دونوں ہونے کے چانس کافی زیادہ ہیں۔ اچھا، یہ کون سے بچیاں ہیں؟ یہ وہ جن کا ابھی بات ہونا شروع ہوئی ہے، یعنی 18-19 سال کے ہو گئے ہیں اور گھر والوں نے رشتہ ڈھونڈنا شروع کیا ہے، یا ایسے جن کی ابھی تک شادی کا کوئی پلان نہیں تھا، 2024 میں پلان کرنے لگے، یعنی بالکل نئے، ٹھیک ہے، تو ان لوگوں کے لیے یہ چیز میں نے بتائی ہے کہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ جن لوگوں پر پہلے ہی وہ شادی کی کوشش کر رہے ہیں اور شادی ہو نہیں رہی، بندش کی پرابلم ہے، تو اپنا علاج کروائیں، پھر آپ اس کیٹیگری میں شامل ہوں گے۔ اور پھر میں آپ کے لیے بھی کہہ سکتا ہوں کہ آپ کا اس سال کے اندر رشتہ ہونے کے چانس کافی زیادہ ہیں، رخصتی ہونے کے چانس جو ہیں وہ تقریباً 50-50 ہیں، رشتہ ہونے کے چانس کافی زیادہ ہیں۔ جو بچیاں بے اولاد ہیں ان کے لیے اگر آپ کو کوئی میڈیکلی پرابلم یا جادو ٹونے کی پرابلم نہیں ہے تو پھر آپ کے لیے سارا سال ہی بہت بہتر ہے۔ اگر آپ کو کوئی میڈیکلی پرابلم ہے، مثلا مردانہ کمزوری کا مسئلہ ہے یا عورتوں کو زنانہ پوشیدہ امراض ہیں، اس کے بعد جادو ٹونے کی پرابلم ہے، تو پھر آپ کے لیے یہ مسئلہ بنے گا، پھر ظاہر ہے اس کا سٹار سے کوئی تعلق ہی نہیں بنتا، ٹھیک ہے، تو اس کا علاج کروائیں۔ ہاں، اس سال کے اندر آپ کے پر دوائیوں کے اثرات جو ہیں وہ بہتر مناسب نظر آ رہے ہیں، تو جتنا جلدی علاج کروائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اتنا جلدی آپ کو اس چیز سے فائدہ ہوگا۔ گھریلو معاملات کے اندر جو بچیاں کنوارے ہیں ان کا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ وہ خود کسی کی کفالت میں، یہ صرف ان کے بارے میں ہوتا ہے کہ جو شادی شدہ ہے۔ تو آپ کا یہ سال گھریلو معاملات کے اندر بہت اچھا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، خوشیاں ملیں گی۔ بچوں کی وجہ سے کچھ پریشانیاں آ سکتی ہیں، یعنی بیماری کی وجہ سے اور ضد کی وجہ سے، تو اس معاملات کے اندر یا کوئی تیسرا بندہ آپ میں لڑائی نہ ڈلوائے، ورنہ اوورآل آپ کا جو گھریلو معاملات آپ کی طرف سے وہ بہت بہتر رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اب بات کرتے ہیں آپ کے صدقے اور پڑھائی کی۔
جی تو بہترین جو صدقہ ہے 12 کے 12 ستاروں کے لیے ایک جیسا، وہ بتانے لگا ہوں، غور سے سن لیں۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے سوموار والے دن یعنی پیر منڈے والے دن صبح فجر کے وقت آپ لوگوں نے ایک مٹھی لینے ہیں چاول باریک، اس کے بعد ایک مٹھی مسور کی دال، یہ میں نے اس کی تصویر بھی لگا دی۔ اس کے بعد ایک مٹھی چینی لے کر اس کو شاپر میں ڈال کر اچھے سے ہاتھ سے مکس کریں، قبرستان چلے جائیں، اور قبرستان جا کر آپ لوگوں نے اس کا 3 دفعہ یعنی 3 مٹھی ہے تو ہاتھ میں لے کر ایک بار پہلے پھینکنا ہے، تو چھٹا دینے کے بعد آواز دینی کہ میں یہ نبی پاک کے آنے کی خوشی میں دے رہا ہوں، پھر دوبارہ میں نبی پاک کے آنے کی خوشی میں دے رہا ہوں، اور تیسری بار وہ جتنا بھی ہوگا دے کر، ٹھیک ہے۔ تو یاد رکھیے گا دینا اور پھینکنا بڑا فرق ہوتا ہے ان چیزوں کا، لفظوں کے سر پہ ساری بات ہوتی ہے۔ تو دے کر آپ لوگوں نے کہنا ہے کہ میں نبی پاک کے آنے کی خوشی میں دے رہا ہوں، ایک دفعہ اس کے یار کی خوشی کر کے دیکھو میرا رب کرم نہ کرے تب کہنا۔ پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے رات کو نوافل ادا کرنے ہیں شکرانے کے، ٹھیک ہے جی۔ رات تقریباً آپ شروع کریں گے 11:30 بجے کے قریب آپ لوگ عشاء کی نماز شروع کریں، ٹھیک ہے۔ 17 رکعات پوری پڑھیے گا۔ بہت سے ایسے لوگوں کے میسج مجھے آتے ہیں کہ جی عشاء کی تو 17 رکعتیں نہیں ہوتی۔ اللہ کے بندے، عشاء کی 17 رکعتیں ہوتی ہیں، اگر یقین نہ آئے تو صرف گوگل میں جائیں، جا کر دیکھیں کہ وہاں پر آپ لکھیے گا کہ نماز رکعت، کسی نماز کا ذکر نہ کیجیے، صرف نماز رکعت لکھیے گا، چارٹ آ جائیں گے، اس کے اندر ہر نماز کی رکعتیں۔ اصل میں مولویوں نے موقدہ اور غیر موقدہ کے چکر کے اندر ڈال کر ہم لوگوں کو اتنا پھنسا دیا ہے کہ ہم سنتے چھوڑ دیتے ہیں۔ سوچو کہ جو ہمارا نبی کرتا رہا ہے ہم وہی کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو میرا رب ہماری کیا مانے گا، ٹھیک ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ موقدہ غیر موقدہ کے چکر میں نہیں پڑھنا، 17 رکعات پوری کی پوری پڑھنی۔ اس کے بعد آپ نے ادا کرنے ہیں نوافل شکرانے کے، ٹھیک ہے۔ وہ آپ کتنے ادا کریں گے؟ صرف اور صرف 6، 2 کر کے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے اندر کوشش کیجئے گا کہ آپ کے جو نوافل ہیں وہ تقریباً جو ہے وہ 12 بجے کے قریب جا کر ختم ہوں۔ نماز کو اتنے آرام سے پڑھے، اور یہ چیز اس طریقے سے کرے۔ نماز گھر پہ پڑھنی ہے آپ لوگوں نے، مسجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، پر وہاں پر اس وقت آپ کو مسئلہ بنے گا۔ تو نوافل جب آپ ادا کریں گے تو سب سے پہلے جو آپ نوافل ادا کریں گے اس کی نیت بتانے لگا ہوں۔ 2 رکعت نماز نفل شکرانہ بندگی اللہ تعالیٰ کی منہ طرف قبلہ شریف، اللہ اکبر۔ اور آپ لوگ جب یہ نیت کرو گے تو ذہن میں یہ آپ رکھو گے کہ میں رب العزت اس چیز کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ میری جو گزری ہوئی زندگی ہے وہ بہت اچھی گزر گئی، میرے مالک میں صرف اس چیز کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ تو سوچیں میرا رب جو ہے کتنا کرم کرے گا، جو اس حالات میں اگر شکر ادا کرو گے تو اور وہ دے گا تاکہ تم اور شکر ادا کر سکو، ٹھیک ہے۔ تو اپنی زندگی کا روٹین بنا لے، اگر آپ لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں تو شکرانے کے نوافل کاروباری لحاظ کے لیے بہت اعلیٰ ہوتے ہیں، آپ اس چیز کا اپنی روٹین بنا لیں، یہ آپ نے کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے لینا ہے 5 ٹانگ گوشت، بڑا لے لیں یا مرغی کا لے لیں، بڑا لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اس کی چھوٹی بوٹی کروانی ہے، بہت بڑی نہ ہو بہت چھوٹی نہ ہو، ٹھیک ہے، اور بون لیس ہو۔ وہ آپ نے لے کر فریزر میں رکھ دینا ہے۔ فریزر میں رکھنے کے بعد رات کو آپ لوگ نے جب عشاء کی نماز کے لیے بیٹھنا ہے اس وقت اس گوشت کو پکڑنا ہے، اپنے روم میں رکھ دینا ہے، جس روم میں آپ سوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پلیٹ کے اندر ڈال کر، شاپر میں ہی پڑا رہے، اسی شاپر کے اندر آپ نے وہاں پہ رکھنا ہے، فریزر میں رکھنا ہے تاکہ وہ جم جائے۔ اچھا، آپ نے وہاں پر رکھ دینا ہے۔ صبح آپ نے فجر کی نماز ادا کرنی ہے، فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے وہ گوشت لے کر چلے جانا ہے، اور جا کر آپ نے وہ کہیں پر جہاں پر پرندوں کا پتہ ہو، قبرستان ہو یا ایسی جگہ پر آپ نے وہ پھینک دینا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ساری رات وہ آپ کی جو نیگیٹو انرجی ہے آپ کے گھر کی ہر ایک چیز کو وہ اپنے اندر سوکھتا رہے گا، اور صبح آپ کے گھر سے ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ دیکھیے گا یہ 2-3 چیزیں کر کے، جو اگر میرے رب نے کرم نہ کیا تو تب کہنا، ٹھیک ہے جی۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیوز میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر، میرا رب آپ کے لیے یہ سال بہترین سال بنا دے صدقہ پنجتن پاک کا۔ میرا رب تمام غلطیاں کوتاہیاں معاف کر کے آپ کی ہر ایک پریشانی کو دور فرمائے۔ جس پریشانی میں آپ موجود ہو، میرا رب صدقہ پنجتن پاک، صدقہ حضرت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو لوگ بھی
اپنی اپنی غلطیاں کوتاہیاں کی معافی مانگ سکتے ہیں، مانگیے گا، یقین مانے میرا رب بڑا کرم کرے گا۔ یہ بڑی اہم رات ہوتی ہے، تو میرا رب آپ کے اوپر بے شمار کرم کرے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔